میرے واجب الاحترام ہم مکتب ساتھیوں، آپ حضرات کے علم میں ہیں ربیع الاول کی ابتدا، ربیع الاول کا آغاز ہو چکا ہے۔ ربیع الاول کے آغاز سے ہی حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مدح اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو بیان کرنا شروع کر دیا جاتا ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہی ایسی ہے کہ جس کو در در قریہ اقلیم در اقلیم بیان کیا جائے۔ میرے واجب الاحترام ساتھیوں، آج میں جس کو خلاصہ اپنے موضوع کا بنانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آج بالعموم دیکھا جائے تو بدعات ہر طرف پھیلی ہوئی ہیں۔ حضور کی سنتوں کو، حضور سے محبت کرنے والے پس پشت ڈال کر چل رہے ہیں، اور میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ دین ادائے محبوبی کا نام ہے، دین ادائے پیغمبری پر عمل کرنے کا نام ہے، دین حضور پاک کے فرامین کو پورا کرنے کا نام ہے۔ اس لیے کہ عرب کے شاعر لبید نے کہا تھا لو کان فی حبک صادقا لاطعتہ ان المحب لمن یحب مطیع، کہ اگر تو اپنی محبت کے دعوے میں سچا ہوتا، اگر تو اپنی محبت کے دعوے میں سچا ہے تو پھر تو اپنے محبوب کی، جس سے تو محبت کرتا ہے، اس کی اطاعت کرتا۔ اس لیے کہ محبت کا تقاضا یہ ہے، اس لیے کہ محبت یہ چاہتی ہے کہ محبوب کی اطاعت کی جائے۔ ہم آج حضور پاک کی سنتوں کو پس پشت ڈال کر زندگی گزار رہے ہیں۔ میرے بھائیو، حضور پاک کے کلمہ پڑھنے کا تقاضا تو یہ تھا کہ ہماری زندگی کے ہر گوشے میں حضور پاک کی زندگی زندہ ہوتی۔ ہمیں اس لیے تو کہا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدُوا، کہ اگر تم ان کی طرح ایمان لاؤ، ان کی طرح محبت کر کے ایمان لاؤ جس طرح صحابہ اکرام ایمان لائے۔ صحابہ اکرام کیسے ایمان لائے؟ صحابہ نے اپنے بچوں کو نیزوں کی انیوں پہ چڑھایا، ان میں زنیرہ نے اپنی آنکھوں کو حضور کی ذات پر قربان کیا، ان میں حضرت خباب بن الارت نے کمر کی چربی سے کوئلوں کو بجھایا، ان میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گرم ریت پر لیٹ کے احد احد کے ترانے بلند کیے۔ میرے واجب الاحترام ساتھیوں، آج ہم نے حضور پاک کے رتبات کو نہیں سمجھا، آج ہم نے حضور پاک کے درجات کو نہیں سمجھا، یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ میرے واجب الاحترام ساتھیوں، رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ اب ایسا دوسرا آئینہ نہ کسی بزم خیال میں، نہ دکان آئینہ ساز میں۔ محمد مصطفیٰ کی ذات ہے وہم و گما سے بلند، محمد مصطفیٰ کی ذات ہے وہم و گما سے بلند، خدا کا حسن انتخاب لاجواب۔ میرے پاک پیغمبر دنیا میں جب موجود تھے، حضور پاک کے درجات یہ تھے، حضور پاک کے رتبات یہ تھے۔ حضرت امام ابن الحجر العسقلانی رحمہ اللہ حضرت حسان ابن ثابت کی ایک روایت پیش فرماتے ہیں۔ حضرت حسان ابن ثابت پیغمبر کے وہ عظیم صحابی ہیں جنہوں نے 120 سال عمر پائی، 60 سال کفر میں پائی، 60 سال اسلام میں پائی۔ حضرت حسان ابن ثابت فرماتے ہیں ساعت الشجر نطق الحجر شق القمر باشارتہ۔ حضور پاک کے درجات یہ ہیں کہ حضور پاک جب موجود تھے، حضور پاک کو حاجت آئی، حضور پاک کو رفع حاجت کی ضرورت پیش آئی، حضور پاک کے لیے آڑ نہیں تھی، روک نہیں تھی، کوئی پردہ نہیں تھا، حضور پاک کو رفع حاجت کرنی تھی۔ حضور نے دائیں دیکھا، درخت بھاگتا آیا، حضور نے بائیں دیکھا، درخت دوڑتا آیا، حضور نے سامنے دیکھا، درخت چلتا آیا۔ ساعت الشجر، یہ درخت آئے، آڑ بنائی، روک بنائی، پردہ بنایا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رفع حاجت سے فارغ ہوئے۔ اور سنو، نطق الحجر، ابو جہل ہاتھ میں کنکریاں لے کر حضور اقدس کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ اے محمد، اگر تو اپنے دعوے میں سچا ہے، اگر تو سچا نبی ہے تو یہ بتا کہ میرے ہاتھ میں کیا ہے۔ اگر تو یہ بتا دے کہ میرے ہاتھ میں کیا ہے میں تجھ پر ایمان لے آؤں گا، یہ بتا کہ میرے ہاتھ میں کیا ہے۔ تو حضور اکرم نے گویا زبان حال سے یوں فرمایا کہ میں بتاؤں کہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ یہ کیا بات ہوئی؟ بات تو تب بنے گی جب تیرے ہاتھ کے پتھر بولیں گے، تیرے ہاتھ کے کنکر بولیں گے، تیرے ہاتھ کی چیز بولے گی، تیرے ہاتھ کے سنگریزے بولیں گے کہ میں کون ہوں۔ ابو جہل بڑا خوش ہوا، باغ ہو گیا کہ آج حضور اکرم کو قابو میں کرنے کا موقع مل گیا، آج حضور کو قابو میں کرنے کا موقع مل گیا۔ اللہ نے گویا یوں فرمایا ہوگا کہ تو میرے محبوب کو قابو کرنے پہ آیا ہوا ہے، میرے محبوب کو قابو کرنا چاہتا ہے۔ ارے بات جب میرے محبوب کی عزت پہ آتی ہے تو پتھر بھی گواہیاں دیتے ہیں۔ وہ پتھر بول پڑے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، ہم گواہی دیتے ہیں اللہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ کی توحید میں، اللہ کی ذات میں، نہ صفات میں کوئی شریک ہے، اللہ کی ذات و صفات میں کوئی شریک نہیں، اور آپ اسی اللہ جل مجدہ و علا کے بھیجے ہوئے رسول ہیں۔ حضرت حسان بن ثابت مزید فرماتے ہیں وشق القمر،
بِإِشَارَتِهِ کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اہل مکہ آئے اس بات کا چیلنج لے کر کہ اگر آپ اپنی نبوت کے دعوے میں سچے ہیں، اگر آپ سچے نبی ہیں، اگر آپ سچے اللہ کے بھیجے ہوئے رسول ہیں تو ایسا کریں، اگر آپ ساحر نہیں ہیں تو سحر کا اثر جادو کا اثر صرف دنیا میں چلتا ہے، آسمان پر نہیں چلتا، چاند آسمان پر ہے، آپ آسمان کے چاند کو 2 ٹکڑے کر کے دکھائیں اگر آپ سچے ہیں۔ حضور نے گویا ہاتھ بلند کیے اور یوں فرمایا کہ اے رب ذوالجلال، اے رب کریم، اے اللہ، اے خالق جل مجدہ وعلا، یہ طبقہ آیا ہے تیرے پاک پیغمبر کو اس بات کا چیلنج لے کر کہ اگر تو اپنی بات میں سچا ہے تو آسمان کے چاند کو 2 ٹکڑے کر کے دکھا۔ اے پاک، اے اللہ عز و جل، تو رب کریم ہے، تو قدیر جبار ہے، اے مولا اپنی قدرت کا اظہار فرما، اے میرے مولا اپنی قدرت کا اظہار فرما۔ قرآن کہتا ہے اقتربت الساعة وانشق القمر، پیغمبر کی انگلی اٹھی تھی، چاند 2 ٹکڑوں میں بدل گیا۔ بات کو ختم کرنا چاہوں گا اب کہ حضور، اور خلاصہ اپنی بات کا آپ حضرات کو یہ پیش کرنا چاہوں گا کہ حضور پاک کی زندگی کے ہر گوشے کو، حضور پاک کی زندگی کے ہر ایک عمل کو، فعل کو، سنت کو زندہ کرے اور بدعات کو ختم کرنے والا بنے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔